السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سورۃ لہب مکی صورت ہے اور ابتدائی دور کی آیات ہے۔ نزول ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 5 ہے۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کرو، اور اس صورت میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں ایک دشمن کا نام کا ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نصیحت کیجیے نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کریں اور پہلی بار اسلام کی دعوت کھلے عام اعلان کریں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے اور پکارا یا صباحا۔ یہ جملہ لوگوں کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جب کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہو تو اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جملہ اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کہا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کا نام لے کر آپ نے پکارا اور کہا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دامن میں دوسری طرف دشمن کی ایک بہت بڑی فوج ہے تو کیا آپ سب لوگ میری بات کا یقین کریں گے؟ تو پوری مجلس نے متفقہ طور پر کہا، یقیناً ہم یقین کریں گے کہ کیونکہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں تاکہ رب کی توحید کی تبلیغ کروں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تب لک، تیری ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اسی لمحے یہ صورت نازل ہوئی جس میں کہا گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ بد دعا کے الفاظ اس جواب میں تھے جو اس نے غصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے تھے۔ لہب کا لفظی معنی جو ہے شعلہ، آگ کا شعلہ۔ اسے ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا اور سفید و سرخ چہرہ تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، قریب ترین ہمسایہ تھا، درمیان میں ایک دیوار تھی۔ ابو لہب سخت بخیل اور زرپرست تھا۔ اس کی زرپرستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے جب وہ جنگ کے لیے گئے جنگ بدر میں، تو اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو بھیجا اور اس کو کہا کہ تم 4000 درہم جو قرضہ تم نے مجھ سے لیا ہوا ہے میں وہ تمہارا قرضہ معاف کر دوں گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال جو اس نے کمایا وہ اس کے کام نہ آیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح سے ہوئی کہ سب سے پہلے اس کی بیٹی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی اور اسلام قبول کیا۔ پھر فتح مکہ کے بعد اس کو دونوں بیٹے، جب فتح مکہ ہو گیا تو مکہ جو بیٹے تھے وہ
بھاگ گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں طوفان آنے لگا تو لوگ جو تھے دعا کر رہے تھے، لیکن طوفان تھمتا نہ تھا۔ تو جب انہوں نے آخر میں کہا کہ اب محمد کے رب سے دعا مانگو، تو دونوں بیٹوں نے کہا کہ محمد بھی تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ رب لا الہکم الہ واحد۔ اگر طوفان تھم گیا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے وہ لوگ دوڑا دیے کہ میں نے اللہ سے 2 بیٹے مانگے تھے، ان کو واپس لاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ اتنے وفادار رہے کہ ایک 100 گھوڑے ایک دن میں جہاد میں دیا کرتے تھے۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی اور دعوت اسلام کو روکنے کے لیے اس نے کوئی حربہ نہ چھوڑا۔ جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار جو اسلام دشمنی میں ابو لہب کے ساتھ تھے، وہ جب سب مارے گئے تو جب اس کو یہ خبر پہنچی تو اس کو اتنا شدید رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اسے عطسے کی بیماری ہوئی، جس کی وجہ سے یعنی ایک ایسی گلٹی تھی جس کا سارا زہر اس کے جسم میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اور تمام بچے اسے چھوڑ دیا۔ 3 دن تک کوئی شخص اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ کر گئی۔ لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنہ دینا شروع کیے، تو انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت پر بلا کر لاش اٹھوائی، ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو اس میں دھکیل دیا۔ یہ تو تھا دنیا کا عذاب، سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ جلد ہی شعلے والی بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے داخل ہوگا، اور دنیا سے عذاب سے زیادہ عذاب آخرت کا عذاب ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی دشمنی میں اپنے شوہر سے کم نہ تھی۔ ابو سفیان کی بہن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں اپنے شوہر سے کم نہ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء عنہا سے روایت ہے کہ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ام جمیل نے اس سورت کو سنا اور بکھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، اور وہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھے غصے اور قہر سے۔ حرم میں آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ آ رہی ہے، آپ کو دیکھ کر بےہودگی کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ وہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی، اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، رب کعبہ کی قسم، انہوں نے تمہاری کوئی ہجب نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی، کیونکہ ہجب تو اللہ جلہ جلالہ نے کی تھی، پیارے نبی نے تو نہیں کی تھی۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی۔ عبداللہ ابن عباس، ابن زید، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اجمعین عنہ سے روایت ہے کہ وہ راتوں کو، یعنی امیر تھی، خوبصورت تھی، اور خاندان قریش بنی امیہ کی پوتی تھی، اور ابو لہب کی سردار قریش کی بیوی تھی، تو وہ رات کو چھپ کر خاردار ٹہنیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دروازے پر ڈال دیتی، اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والا کہا گیا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، جس طرح دنیا میں اس شوہر کے کفر و عناد میں اس کی مددگار تھی، اللہ کی طرف سے آخرت میں بھی اس کے عذاب کی مددگار ہوگی۔ لکڑیاں لا لا کر جہنم میں ڈالے گی، خامد کی آگ کو مزید بھڑکنے کے لیے۔ 5ویں آیت ہے، اس کی 5 آیات ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور ام جمیل کے اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جید کا لفظ اس گردن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو۔ وہ ایک قیمتی ہار اپنے گلے میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی، لات و عزا کی قسم، میں اس ہار کو بیچ کر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں خرچ کروں گی۔ تو یہ وہ صورت ہے، 5 آیات ہیں۔ یہ صورت دشمنان دین کی تباہی اور ہلاکت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اگر اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھیں تو دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور اللہ کریم تمام تکلیفوں سے نجات دیتا ہے۔ And it should be noted the benefits، یعنی صورت کی کمالات اور برکات اس صورت ہی میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا سگا رشتہ دار تھا، حقیقی چچا تھا، اس نے رشتہ داری کا حق ادا نہ کیا۔ آپ کا قریبی ہمسایہ تھا، اس نے حق ہمسایگی نہ ادا کیا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ رشتہ داروں کو جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، جو ان رشتوں کو توڑتا ہے تو اللہ کے عذاب سے ہمکنار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیسے اس کا انجام بد دنیا میں بھی دکھایا اور آخرت میں عذاب اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اس کی بیوی رات کو خاردار جھاڑیاں بچھاتی تھیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ پھولوں کی طرح نرم اس پر سے گزر جاتے تھے۔ پھر اس صورت کا ایک یہ بھی فائدہ لکھا ہے کہ جب ابو بکر جب نبوت کا آپ نے اعلان کیا تو اس نے آپ کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور ام رقیہ جو تھی وہ اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، تو اس نے ان کو جو تھا وہ طلاق دے دی۔ تو ظاہر ہے بیٹیوں کا دکھ تو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے قضا کے فیصلوں کو خوشی سے تسلیم کرتے ہو تو اللہ اس فیصلے کو خیر سے بھر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دونوں بیٹیاں جو تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ آپ کہتے تھے میری 10 بیٹیاں ہوں تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دوں۔ تو جن بیٹیوں کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی مسلمان ہے اور وہ کافر سے شادی کرنا چاہتی ہے، لڑکا مسلمان ہے وہ کافر سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت کی جو آیات ہیں وہی آپ کے لیے سبق ہیں۔ تو آپ نے اسی طرح اس صورت کو پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے مسلمان بیٹی کو مسلمان شوہر عطا فرما، مسلمان بیٹے کو مسلمان بیٹی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء انک انت السمیع الدعاء۔